السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ویڈیو میں آپ کو پیش کرنے والا ہوں بہت زیادہ آپ کے دل کو تڑپا دینے والا ہوگا۔ آج کل جو یہ خبر عام ہو چکی ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کا انتقال پرملال ہو گیا ہے، صد افسوس بڑے غم کی بات ہے۔ عالم اسلام میں ان کے انتقال پرملال کی غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ آپ بہت زبردست عالم دین تھے، بہت شاندار عالم دین تھے۔ دنیا سنیت آپ کو مجاہد اہل سنت کے نام سے جانتی تھی اور آپ زبردست عاشق رسول تھے۔ آپ نے بہترین شاندار طریقے سے خدمت دین متین کی، پوری دنیا میں آپ کا چرچا تھا۔ آپ نے پورے پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں عشق رسول کے چراغ کو روشن کیا، اور آپ کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے پہ آپ نے پہرے داری کی، اور دھرنے پہ دھرنے کیے، احتجاج پہ احتجاج کیا، اور وہ ناجائز قانون کو آپ نے پاس نہیں ہونے دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ علامہ خادم حسین رضوی ایک شاندار عالم دین تھے۔ آپ کے بیان سے یہودیت میں اور نصرانیت میں، عیسائیت میں اور کفار و مشرکین کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا تھا۔ آپ کے بیانوں کو سن کر کے دنیا سنیت کے سارے سنی مسلمانوں کے دل میں عشق رسول کا جذبہ موجزن ہو جاتا تھا، عشق رسول سے دل منور ہو جاتا تھا، ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایسے عالم دین ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ ایک عالم دین کا چلا جانا گویا کہ پوری دنیا کا چلا جانا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، موت العالمی موت العالمی، کہ ایک عالم کی موت پوری دنیا کی موت ہے، اور دنیا نے دیکھ بھی لیا کہ آپ کے انتقال پرملال سے پوری دنیا سنیت میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے، اور آپ ایک سچے عاشق اعلیٰ حضرت بھی تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کا نام خادم حسین رضوی ہے، تو رضوی آپ کا نام کیسے پڑا؟ تو آپ نے فوراً جواب میں کہا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی وجہ سے اور ان کے عشق کی وجہ سے میرا نام رضوی پڑ گیا ہے۔ آپ کا نام رضوی پڑ گیا ہے، اس تعلق سے آپ نے بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ میں نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کو فتاوی رضویہ کے شروع میں شائع کیا گیا ہے کہ دنیا سنیت اعلیٰ حضرت کو پڑھنے سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی کو پڑھے گی۔ آپ کافی زبانوں میں تقریر کرتے تھے۔ آپ فارسی زبان جب بولتے تھے تو لگتا تھا ایسا کہ آپ کی مادری زبان فارسی ہو، اور جب آپ عربی زبان بولتے تھے تو لگتا تھا کہ آپ کی زبان مادری عربی ہو، اور جب آپ پنجابی زبان بولتے تھے تو لگتا تھا کہ آپ کی مادری زبان پنجابی ہو، جب آپ اردو بولتے تھے تو لگتا تھا کہ آپ کی مادری زبان اردو ہو، اور جب آپ تقریر کرتے تھے تو آپ کی تقریر دلائل سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ زبان پر آپ کے عربی عبارتیں ایسے جاری ہو جاتی تھیں جیسے کہ یہ عبارتیں نہیں بلکہ آپ کی مادری زبان ہے، جبکہ عربی عبارتوں کو دلیل کے ساتھ یاد کرنا بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فارسی زبان کو یاد کرنا بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے پنجابی زبان۔ لیکن آپ پنجابی زبان میں زیادہ تقریر کرتے تھے، آپ پورے پاکستان میں فیمس تھے، اور آپ کو پوری دنیا جانتی تھی۔
تھی، چاہے وہ مسلمان ہو یا کفار و مشرکین آپ کو جانتی تھی، کیونکہ آپ حق کے لیے لڑتے تھے۔ اور آپ نے ایک بیان میں کہا بھی کہ آپ ایسے ہو جاؤ، اے سنی مسلمانوں، آپ ایسے عاشق رسول ہو جاؤ کہ جب آپ کا انتقال ہو تو جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہو تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ آنے دو یہ میرا فقیر آ رہا ہے، چھوڑ دو یہ میرا غلام آ رہا ہے۔ گویا کہ آپ اس آیت پاک کی منہ بولتی تصویر ہیں جو یہ فرمایا گیا ہے قرآن پاک میں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اس میں فرمایا گیا کہ تم نہیں پاؤ گے ایسی قوم کو جو اللہ اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو تو وہ محبت کرتی ہو اللہ اس کے رسول کے مخالفین سے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا اہل خاندان ہوں یا بھائی ہوں۔ ایسے لوگوں سے وہ محبت نہیں کرتے ہیں۔ جو اللہ اس کے رسول پہ اللہ اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ کبھی بھی دشمن رسول سے محبت نہیں کرتا، دوستی نہیں کرتا۔ اور اللہ نے فرمایا آگے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ اس آیت پاک کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ نقش فرما دیتا ہے وہ مٹتا نہیں ہے، جو رسول پاک سے محبت کرتا ہے وہ ان کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتا ہے۔ اس آیت پاک میں مخلص مومن کی صفت کو بیان کیا گیا کہ جو واقعی اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی ان کے دشمنان سے محبت نہیں کرتا، ان کے مخالفت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ حکم قطعاً بالتصریح فرما دیا گیا ہے، چاہے وہ باپ ہوں، چاہے وہ بیٹے ہوں، چاہے وہ اہل خاندان ہوں، چاہے وہ برادری والے ہوں، کوئی بھی ہو جو دشمن رسول ہے اس سے کوئی مخلص مومن کبھی دشمنی ہی نہیں، کبھی محبت نہیں کرتا ہے، اس کی ہر وقت مخالفت کرتا ہے۔ یہی صفت علامہ خادم حسین رضوی کے اندر پائی جاتی تھی کہ آپ نے پوری دنیا کو چیلنج کر دیا لیکن کبھی بھی دشمنان رسول سے اتفاق نہیں کیا، ہمیشہ اپنی زندگی میں دشمنان رسول کی مخالفت کرتے رہے اور ناجائز ناپاک قانون کو جو پاس کرانے والے تھے دشمنان رسول ان سے لڑتے رہے، احتجاج کرتے رہے اور مسلمانوں کو اجتماع کر کے ان کی روح کو بیدار کرتے رہے، ان کے ایمان کو مضبوط کرتے رہے۔ آج سارے علماء اہل سنت اور دنیائے انسانیت میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو چاہنے والے آج غم کر رہے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کی دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں اور آپ بھی دعائیں مغفرت کرتے رہیں، اور آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کم از کم قرآن مجید میں سے سورہ یاسین پڑھ کے اور چند مرتبہ درود پاک پڑھ کے ایصال ثواب کریں۔ ان کے انتقال پر ملال سے مسلمانوں میں غم ہے کیونکہ وہ ایک سچے عاشق رسول تھے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے ان کے انتقال پر ملال پر وہ غم میں ہو جاتا ہے، اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ کفار و مشرکین میں سے ایک بہت بڑا کافر گریٹ ولڈرز، اس نے جب آپ کے انتقال پر ملال کی خبر شائع ہوئی تو اس نے سارے چینل والوں نے دکھایا تو کسی چینل کو دیکھ کر کے اس نے ری ٹویٹ کیا اور اس میں کہا گڈ ریڈنس، یعنی کہ اچھا چھٹکارا ہوا۔ تو دشمنان رسول خوش ہیں اور عاشق رسول غم میں ہیں کیونکہ آپ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ اللہ پاک ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے اور ممکن شے پر قادر ہے، وہ ہمیں ان کا نعم البدل بھی عطا فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک خادم حسین رضوی کا ہم دنیائے سنیت کے اندر نعم البدل عطا فرمائے اور ہم پر ان کا روحانی فیض عطا فرمائے۔ وہ چلے گئے ایک مومن مرتا نہیں ہے بلکہ وہ دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے اور دار فانی سے دار البقا کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک
ایسے لوگوں کو، کیونکہ وہ اللہ کے گروہ سے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا گروہ ایسا ہے جو اللہ والوں کا ہوتا ہے، وہ اللہ والوں میں سے ہو جاتا ہے، اور اللہ والوں کا فیض بعد وفات بھی جاری رہتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم پر ان کا فیض عطا فرمائے، روحانی فیض عطا فرمائے، ہم کو فیضیاب عطا فرمائے، اور علماء دین کا تادیر سایہ قائم ہم پر عطا فرمائے، اور علامہ خادم حسین رضوی کے طریقہ کار پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔